پاک ترک تجارتی حجم $5 ارب تک بڑھانے پر اتفاق، 24 معاہدوں اور ایم او یوز پر دستخط، تجارت اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دی جائے گی، اسٹریٹجک تعلقات مزید مستحکم بنائے جائیں گے۔ خصوصی تقریب کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے ترک صدر کو مخاطب کر کے کہا، آپ کے دورہ پاکستان سے دونوں ملکوں کے تعلقات کو نئی بلندی ملی، آپ مسلم دنیا کے محترم رہنما ہیں، فلسطین اور غزہ کے لیے آپ نے بہت توانا آواز اٹھائی، آپ جب بولتے ہیں تو امت مسلمہ سمیت پوری دنیا آپ کو سنتی ہے۔ ترک صدر طیب اردوان نے کہا، پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے، یہاں آ کر دلی مسرت ہوئی، قائد اعظم اور علامہ اقبال ہمارے بھی ہیرو ہیں۔ تجارتی حجم $5 ارب تک بڑھانے پر اتفاق ہوا، اپنے تاجروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی ترغیب دے رہے ہیں۔ صدر اردوان 2 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نور خان ایئر بیس پر الوداع کیا۔ ترک صدر کا پاکستان میں شاندار خیر مقدم، وزیر اعظم ہاؤس آمد پر شہباز شریف نے پرتپاک استقبال کیا، مسلح افواج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا، پاک فضائیہ کا شاندار فلائی پاسٹ، معزز مہمان کو سلامی دی، دونوں ملکوں کے ترانے بجائے گئے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے معزز مہمان سے مصافحہ کیا، رجب طیب اردوان نے وزیر اعظم ہاؤس کے احاطے میں پودا بھی لگایا، وزیر اعظم اور ترک صدر نے رجب طیب اردوان انٹرچینج کا افتتاح کیا۔ گزشتہ رات اسلام آباد پہنچنے پر صدر اور وزیر اعظم نے ترک صدر کا استقبال کیا تھا۔ وزارت اطلاعات نے ترک صدر کی آمد پر نغمہ جاری کیا، نغمے میں دونوں ملکوں کی ثقافت اور بھائی چارے کے رشتے کو اجاگر کیا گیا۔ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اور مزید بڑھے گا، پاکستان میں ترقی ہو رہی ہے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا کسی کا کوئی خط نہیں ملا، خط ملا بھی تو وزیر اعظم کو بھجوا دوں گا۔ پاکستان کو سرسبز و شاداب بنانے کا مشن، زرعی انقلاب کی جانب ایک اور قدم، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، اہم حکومتی شخصیات، وفاقی اور صوبائی حکام آج گرین پاکستان انیشیٹو کے مختلف منصوبوں کا افتتاح کریں گے۔ سمارٹ ایگری فارم، گرین ایگری مال اور تحقیقی سہولت مراکز کا آغاز ہوگا۔ کارپوریٹ فارمنگ میں استعمال زرعی مشینری اور جدید ٹیکنالوجی کی نمائش ہوگی۔ زرعی شعبے کی ترقی اور جدت سے آگاہی کے لیے حکومتی شخصیات کو پیروال اور مظفر گڑھ میں ماڈل فارمز کا دورہ کرایا جائے گا۔ آرمی چیف اور وفاقی صوبائی حکام کے دورے سے زرعی ترقیاتی منصوبوں کو مزید فروغ ملے گا۔ ملکی معیشت کے استحکام میں زرعی ترقی کے اہم کردار، ایس آئی ایف سی اور جی پی آئی کی کاوشیں جاری ہیں۔ طیب اردوان کی ایوان صدر آمد، صدر آصف علی زرداری اور آصفہ بھٹو نے ترک صدر اور خاتون اول کا استقبال کیا، مہمانوں کے اعزاز میں عشائیے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، صدر اردوان کا دورہ پاکستان عوام کے لیے خصوصی اہمیت کا حامل ہے، ترک صدر کے دورے سے دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے میں مدد ملے گی۔ طیب اردوان نے کہا، ترک کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب دیتے رہیں گے۔ ترکیے کے صدر نے پاکستان کی ترقی اور امن و استحکام کے حصول کو سراہا۔ قبرص میں پاکستان کی مسلسل حمایت پر صدر مملکت کا شکریہ ادا کیا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو کی امینہ اردوان سے ملاقات، مختلف امور پر گفتگو۔ پاکستان، ایران اور ترکیے کو تجارتی موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ترک صدر کا پاکستان ترکی بزنس فورم سے خطاب، کہا اقتصادی راہداری منصوبہ تجارت کے فروغ کے لیے اہم ہے، پاکستان اور ترکیے میں تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں، مستقبل میں بہترین حکمت عملی سے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، ترک سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولتیں فراہم کریں گے، پاکستان اور ترکیے کے درمیان $5 ارب کے تجارتی حجم کے لیے پرعزم ہے۔ ترک صدر نے ہمیشہ کشمیر اور فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے آواز اٹھائی۔ صدر طیب اردوان کی جانب سے الیکٹرک کار کے تحفے، ترک صدر نے صدر مملکت آصف علی زرداری کو الیکٹرک کار دی، آصفہ بھٹو نے طیب اردوان کے ہمراہ گاڑی ڈرائیو کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی ترک ساختہ الیکٹرک وہیکل تحفے میں دی، شہباز شریف نے ترکی کے صدر کے ہمراہ الیکٹرک گاڑی ڈرائیو کی۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ترک خاتون اول سے ملاقات، پاکستان آمد پر امینہ اردوان کا شکریہ ادا کیا۔ پاک ترک پارٹنرشپ برائے سسٹینیبلٹی کے تحت سرکولر اکانومی کی تقریب، مریم نواز نے کہا ستھرا پنجاب پروگرام انتہائی اہم اور انقلابی منصوبہ ہے۔ ہم نے ماحولیاتی تحفظ میں تاریخی تبدیلی لانے کا عزم کیا ہے۔ ستھرا پنجاب پروگرام سے مقامی معیشت بھی مستحکم ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات، ذرائع کے مطابق ملاقات میں پارٹی امور اور سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ علی امین گنڈاپور نے بانی کو صوبائی معاملات پر بریف کیا۔ بانی پی ٹی آئی نے صوبائی تنظیم کے ساتھ مکمل تعاون کی ہدایت کی۔ شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کا معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ بانی پی ٹی آئی نے صوبے میں کرپشن کے خاتمے کے لیے خصوصی ہدایات دی۔ ابھی بھی کہا گیا ہے کہ بانی چیئرمین جو ہیں وہ خط لکھ رہے ہیں این آر او کے سلسلے میں کہ مجھے این آر او دیا جائے۔ لوگوں کا ماضی میں مذاق اڑاتے تھے کہ این آر او نہیں ملے گا، تو آپ کو بھی انشاءاللہ این آر او نہیں ملے گا، عدالتوں کا سامنا کریں۔ تحریک انصاف نے صوبہ ٹھیکے پر دیا ہوا ہے، کرپشن اور بدامنی عروج پر ہے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے صرف این آر او کے لیے خط لکھا، یہاں حادثہ کرنے والی قوتوں کو پکڑ لیا جاتا ہے، ملکوں کے خلاف کام کرنے پر کسی کی گرفتاری نہیں ہوتی۔ گورنر ہاؤس میں امن کانفرنس بلا رہے ہیں، سب کو دعوت دیں گے۔ 9 مئی کو حد کر دی گئی، اب آپ کو بنیادی حقوق یاد آ گئے، کیا آپ تسلیم کرتے ہیں 9 مئی کا جرم سرزد ہوا ہے؟ سویلینز کے ملٹری ٹرائل سے متعلق کیس میں جسٹس مسرت ہلالی کا استفسار، وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا ملزمان کا آزاد عدالت اور فیئر ٹرائل کا حق ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے استفسار کیا موجودہ نظام کے تحت سویلینز کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا سویلینز کا کورٹ مارشل کسی صورت ممکن نہیں۔ آئی ایم ایف کا وفد چیف جسٹس سے کیوں ملا؟ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بتا دیا، کہا ہمارے دوست خط لکھ کر آئی ایم ایف کو شکایات لگاتے رہتے ہیں۔ اس پس منظر میں آئی ایم ایف وفد نے چیف جسٹس سے ملاقات کا وقت مانگا تھا۔ آئی ایم ایف نے گورننس اور عدالت اصلاحات پر بات کی۔ چیف جسٹس نے انہیں جوڈیشل اصلاحات سے متعلق آگاہ کیا۔ آئی ایم ایف کے وفد نے کسی مقدمے کا پوچھا، نہ ہی کوئی مقدمہ کیا۔ چیف جسٹس کو کہا اپنے بندے مقرر کریں تاکہ انصاف کا کام بہتر کیا جائے۔ سپریم کورٹ میں نئے ججوں کی تقریب حلف برداری آج ہوگی۔ 6 مستقل اور 1 عارضی جج حلف اٹھائیں گے۔ ذرائع کے مطابق حلف برداری کی تقریب نوٹیفیکیشن میں تاخیر کے باعث تک مؤخر کی گئی۔ جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس تعینات مستقل چیف جسٹس کی تعیناتی تک فرائض انجام دیں گے۔ جسٹس جنید غفار قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، جسٹس اعجاز سواتی قائم مقام چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ، جسٹس ایس ایم عتیق شاہ قائم مقام چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تعینات۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، 13 خوارج کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں سرکردہ خارجی شاہ گل عرف روحانی سمیت 5 خوارج مارے گئے۔ شمالی وزیرستان میں جھڑپوں میں 2 خارجی ہلاک ہو گئے۔ ضلع خیبر میں 1 خارجی مارا گیا۔ ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کراچی میں ڈمپر نے ایک اور شہری کی جان لے لی۔ میمن گوٹ میں موٹر سائیکل سوار 45 سال کا سیف اللہ جاں بحق۔ کراچی میں رواں سال کے 1.5 ماہ میں ٹریفک حادثات میں 107 افراد جان سے گئے۔ سماجی تنظیم نے حادثات کی رپورٹ جاری کر دی۔ جاں بحق افراد میں 78 مرد، 14 خواتین، 11 بچے اور 4 بچیاں شامل۔ حادثات میں 1493 افراد زخمی ہوئے۔ قیمتوں میں کمی کی جائے۔ بجلی کے بلوں میں اتنے سارے ٹیکسز لگا کے وصول کر رہے ہیں تو پھر ایف بی آر کس لیے؟ کراچی میں 1.5 مہینے میں 104 لوگ ڈمپرز اور لوڈرز کے نیچے آ کر جان دے چکے ہیں۔ مافیاز مسلط ہیں، انفراسٹرکچر تباہ ہے، شہر اجڑا ہوا ہے۔ 1.5 ماہ میں 104 افراد ڈمپر
ٹینکر تلے کچلے گئے۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کراچی پر مافیا مسلط ہے، انفراسٹرکچر تباہ ہے۔ امیر جماعت اسلامی کا بجلی سستی کرنے کا مطالبہ، بولے بجلی بلوں میں اتنے ٹیکس وصول کر رہے ہیں تو ایف بی آر کس لیے ہے؟ شہباز شریف بتائیں قیمتیں بڑھنے سے مہنگائی کیسے کم ہوتی ہے؟ گریڈ 17 سے 22 تک کے سرکاری افسران اپنے اثاثے ظاہر کریں گے۔ وفاقی کابینہ نے سرکاری ملازمین کے اثاثے ظاہر کرنے کا قانون منظور کر لیا۔ سول سرونٹس ایکٹ 1973 کے سیکشن میں نئی دفعہ A15 کا اضافہ کر دیا گیا۔ سرکاری افسر اپنے اہل خانہ کے اثاثوں کی تفصیلات دینے کے بھی پابند ہوں گے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بھی افسران کے اثاثوں کی تفصیلات تک رسائی ہوگی۔ کسی بھی افسر کی ذاتی معلومات کو خفیہ رکھا جائے گا۔ تنخواہ دار طبقے نے ہول سیلر اور ریٹیلر سے کہیں زیادہ انکم ٹیکس دیا۔ گزشتہ سال کی نسبت رواں مالی سال تنخواہ داروں کے ٹیکس میں 99 ارب روپے کا اضافہ۔ جولائی سے جنوری تک تنخواہ داروں نے 284 ارب روپے انکم ٹیکس ادا کیا۔ ہول سیلرز نے 13 ارب 70 کروڑ، ریٹیلرز نے 19 ارب 40 کروڑ روپے انکم ٹیکس ادا کیا۔ پراپرٹی کی فروخت پر 63 ارب اور خریداری پر 65 ارب انکم ٹیکس جمع ہوا۔